میں بھی بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی نے قرآن سمجھنا ہے تو ہمارے اس علاقے میں ان سے بہتر قرآن سمجھانے والا بھی موجود ہے۔ الحمد اکیڈمی میں کچھ عرصہ تک یہ تدریس کا ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے، لیکن چونکہ اور ذمہ داریاں ان کے اوپر بہت ہیں، دین کی خدمات بہت ہیں، ہر جگہ قرآن کا درس، جہاں پہ بھی میں نے دیکھا کوئی بھی ایسی مسجد نہیں جہاں میں گیا ہوں اور مجھے معلوم نہ ہوا ہو کہ جی یاسر اقبال صاحب نے یہاں درس قرآن نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قرآن کی یہ خدمت قبول فرمائے۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے بیٹا کہ اگر آپ میں سے کسی نے قرآن سمجھنا ہے تو یاسر اقبال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، انشاءاللہ قرآن مجید آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ وہاں ان کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے تو اب یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے جدید دور میں رہتے ہوئے جدید تقاضوں کے مطابق سمجھانا شروع کر دیا۔ تو ان کی کچھ آن لائن کلاسز بھی ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یاسر اقبال توحیدی آپ لکھیں گے یا پیغام قرآن کے حوالے سے اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تو آپ کو ان کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ ان کے دروس لازمی سنیے۔ یہ ان کی خصوصیت جو ہے، ویسے تو دیکھیں قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ تمام ادوار کے لیے ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ ان ادوار، یہ جو ابھی وقت چل رہا ہے اس کے حساب سے قرآن کی تشریح آپ کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کرتے ہوئے کل بھی حضرت میں آپ کو مترف رہا کہ ماشاءاللہ آپ نے سیرت کے جو پہلو دور حاضر میں بتائے، شاید کم از کم میں نے اس سے پہلے اس انداز سے نہیں سنے تھے، وہ کہ وہ واقعات میں پہلے کئی دفعہ سن چکا، لیکن دور حاضر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج آپ جس وجہ سے بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور یہ بھی ایک جہان ہے، یہ جو وقت ہے یہ بھی ایک جہان ہے۔ اس وقت میں ہمارے لیے بطور طالب علم آپ کے لیے سیرت میں کیا روشنی ملتی ہے، راستہ ہمیں کیا ملتا ہے، بطور معلم ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو لنک کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے جو کہ ان پہ ہے۔ تو میں وقت مزید نہیں لوں گا، اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا جناب یاسر اقبال توحیدی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین۔ قابل عزت احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کا یہ مختصر پروگرام رکھا گیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر طبقے کے لوگ اپنے اپنے حساب سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا، مین کیمپس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ صرف ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے اسی مہینے میں ہو، بلکہ جب تک یہ کائنات ہے میرے نبی کا تذکرہ جاری رہے گا۔ صرف ربیع الاول میں تذکرہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے، اس میں آپ کی ولادت با سعادت اور وفات حسرت آیات ہوئی، ان نسبتوں کی وجہ سے اس مہینے میں تذکرہ عروج پر ہوتا ہے، ورنہ تو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح جس میں صرف روحیں بنی تھی، ابھی انسانیت کے جسم نہیں بنے تھے،
عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے لیے، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ایک وعدہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا لیا اور دوسرا وعدہ اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان سے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے پھر یاد دلایا۔ ابھی سر آپ کو دعوت دے رہے تھے قرآن مجید پڑھنے کی، میں بھی یہ دعوت دیتا ہوں اور میری زندگی کا مشن بھی یہی ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن مجید کی پہلے صفحے پہ اللہ نے یہ وعدہ یاد دلایا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ پھر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آج تکمیل ہوئی، آپ آخری صفحے پہ پہنچے، وہاں پھر اللہ نے یہ وعدہ یاد دلایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے جی؟ بولے نا کچھ تو بولے آگے سے۔ نماز کے اندر 4 حالتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 حالت قیام، نمبر 2 حالت رکوع، نمبر 3 حالت سجدہ اور نمبر 4 قعدہ یعنی تشہد بیٹھنے کی حالت۔ ان چاروں حالتوں میں اللہ نے یہ وعدہ یاد دلایا۔ حالت قیام میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ وعدہ اللہ نے یاد دلایا۔ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر اللہ نے یاد دلایا۔ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہ وعدہ پھر یاد دلایا۔ تشہد کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ وعدہ اللہ نے یاد دلایا۔ مرنے کے بعد پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو پہلا مسئلہ جو اس کائنات کے کسی مہینے کا پابند نہیں، جو کسی ایک زمانے کا مسئلہ نہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اللہ کی کبریائی کا مسئلہ ہے۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے شروع ہوا اور میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی جاری رہے گا، وہ ہے سب کا پالنے والا کون ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اسی طرح لازمی اور ضروری ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ ہے۔ عالم ارواح ہی میں سے یہ مسئلہ بھی شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، پہلا وعدہ تو ساری ارواح سے لیا، دوسرا انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے انبیاء کی ارواح اکٹھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا اے میرے رسولو میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تم لوگوں کے نبی ہوگے، لیکن ایک وعدہ آج کرو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہارے سامنے میرا رسول آ جائے، وہ عظیم الشان رسول آ جائے جس کی نشانی یہ ہے مصدق لما معکم، تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اگر وہ میرا آخری نبی تمہارے سامنے آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، تم سارے امتی بن جاؤ گے، سب کا متفق کا نبی ہوگا تو میرا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسئلہ بھی ایک مہینے کا پابند نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی اس وقت شروع ہوا، وقت چونکہ مختصر ہے، لمبی گفتگو کا ٹائم نہیں۔ پھر چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ایک نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں اور وہ ہے مشن رسالت۔ دعا میں کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب یہ کعبہ تو ہم نے بنا دیا، بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، اے اللہ اس کو آباد کرنے کے لیے تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں ایک عظیم الشان رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اور وہ عظیم الشان رسول جو کعبہ کو آباد کرنے کے لیے آئے وہ آ کر کیا کرے،
اس کی ڈیوٹی کیا ہو، یہی آپ نے آج سمجھنا ہے کہ وہ عظیم الشان رسول دنیا میں کیوں آیا ہے۔ فرمایا 4 کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ پہلا کام اس رسول کا یہ ہے یتلو علیہم آیات کا، کہ وہ رسول اے اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ تو رسول کی ڈیوٹی پہلی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے۔ اے رسول کی امتیوں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے مسلمانوں، اے میرے عزیز طالب علموں، اے عزیز بچوں اور بچیوں، اس رسول کا پہلا کام یہ تھا اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا۔ آج آپ جتنے علوم پڑھ رہے ہیں اللہ آپ کو مزید ترقی عطا کرے، لیکن کیا کبھی آپ نے قرآن مجید کو بھی پڑھا ہے؟ قرآن مجید کو بھی پڑھنا سیکھا ہے؟ جس مقصد کے لیے میرا نبی آیا تھا اور جو میرا نبی خود قرآن پاک پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سارا دن آپ قرآن کی دعوت دیتے اور رات کے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب پوری رات کھڑے رہتے ہو، کچھ رات آرام کر لیا کرو، آدھی رات سو جایا کرو، آدھی رات پڑھا کرو، کبھی 3 حصے سو جایا کرو، کبھی 3 حصے تلاوت کر لیا کرو۔ جو نبی پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی 1 رکوع پڑھ دے تو تھک جاتا ہے۔ آج ہم اس فکر کے لیے بیٹھے